اللہ کا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں یا جھگڑا کریں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ بات تعلق کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات میں بے باکی جو ہے وہ گستاخی بن جائے۔ اگر میرا آپ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے اور آپ بے باکی کریں تو پھر بات غلط ہو جائے گی، اور اگر آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ بے باکی کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں تو ہر وقت آپ لوگ زندگی کی کوئی نہ کوئی چیز ریپیئر کرانے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ بات جو کافر لوگ محنت سے یا روٹین میں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو کیوں نہ آپ دنیاوی ذرائع سے حاصل کریں، کیونکہ وہ چیزیں کافر کے پاس آ جاتی ہیں، تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی؟ تو نہ اہلی دعا سے دور نہیں ہوتی، نہ اہلی محنت سے دور ہوتی ہے، اسکیم اور پلاننگ سے نہ اہلی دور ہوتی ہے۔ دفتر تو آپ نے جانا نہیں ہے اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما یہ بندہ مر جائے تو پھر میں اس سیٹ پر آ جاؤں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس لیے نہ اہلی کو تقدیر کے ساتھ وابستہ نہ کرو۔ آپ دعا کریں کہ آپ صحیح راستے پر قائم رہیں، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صحیح راستے پر پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح راستہ تو صحیح راستہ ہی ہوتا ہے۔ اگر صحیح راہبر یا قطب زمان ایسے والا ہوتا تو پھر آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہونے چاہیے تھے۔ لہذا آپ کسی بات کو پیسے سے نہیں ماپنا، راہبر کو تسلیم سے ماپنا، اپنے سفر کو تسلیم سے قائم رکھنا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ وعدہ کریں کہ حالات زمانہ کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو تبدیل نہیں کریں گے، اور یہ وعدہ پکا ہونا چاہیے، اور یہ عملی شکل ہے۔ آپ کہیں کہ اگر وہ ہنسائے تو ہنس پڑیں گے اور رلائے تو رو پڑیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑیں گے۔ جس طرح گھروں میں بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن باوجود جھگڑے کے تعلقات قائم رہتے ہیں، ایسے آدمی سے اگر کہیں کہ وہ شخص جو آپ کا دوست ہے اس نے آپ کی توہین کر دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے توہین تو کی ہے لیکن میں نے دوستی چھوڑنی نہیں ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر آپ تسلیم نہ چھوڑیں تو اس میں شامل جو کچھ بھی ہے سب جائز ہے، تو ایمان قائم رہے گا، اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے فیصلہ چاہیے۔ تو فیصلہ کیا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کی حیثیت سے جو میرا تعلق ہے اس کو حالات زمانہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہونے دوں گا، چاہے اتار ہوں، چڑھاؤ ہوں یا جو کچھ ہو۔ تو اس سفر پر جتنے گزرے ہیں بڑے بڑے غریب گزرے ہیں اور پھر بھی وہ قابل عزت ہیں، اور جو امیر گزرے ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں۔ تو قابل عزت وہ ہے جس کا عمل قابل عزت ہے، یہ پیسے کی بات نہیں ہے۔ تو خیال کو ماپنے کے لیے پیسے کو معیار نہ بناؤ، بلکہ آپ صرف خیال کو ماپو۔ تو جس شخص کا خیال اچھا اس کا حال اچھا۔ اب آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، ورنہ پھر آپ کا سارا ایمان منتشر ہو جائے گا اور پریشانی ہو جائے گی۔ آپ اپنے خیال کو درست رکھیں اور اپنے حال سے بے نیاز ہو کر ایسا کریں تو آپ پیسے سے بچو، اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ کرے آپ کو پیسہ کبھی اتنا نہ ملے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا کم بھی نہ ملے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بس گزارا ہونا چاہیے۔ تو یہ گزارا کیا ہوتا ہے؟ بس زندگی کا کاروبار چلنا چاہیے۔ ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ دعا وہ مانگو کہ جب سننے والا کسی بات پہ کہے کہ یہ کیا مانگا ہے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، بس اپنا حق ہی مانگو، اور میرا خیال ہے کہ حق مانگے بغیر ہی مل جاتا ہے، تو کوئی ایسی ویسی بات نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہاری خواہش کے حوالے کر دیا جائے کہ مانگو جو کچھ مانگو تو تم مجھ سے جدائی مانگو گے۔ مثلا یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، اب بادشاہ بننے کے بعد آپ نے اللہ کو بادشاہ ہی نہیں مانا تو یہ جدائی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگو گے وہ جدائی کا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ بول کیا چاہیے؟ کہتا ہے کہ سرکار اجازت دے دے کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، تو ہر بندہ یہی بات مانگے گا، اور اگر بندے کو دے دیا جائے اور اس کی مرضی پر چلا جائے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ اپنے علاوہ کوئی چیز دے، مجھے دنیا کی چیزیں دے اور مجھے اپنی دربار سے ہٹا دو۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے روبرو رکھ، اپنے دربار میں رکھ، اپنے در کا سائل بنا اور ہمیں در در نہ پھرا، اور یہ خاص بات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیتے رہو، اپنی بات کا جائزہ لیتے رہو۔ جو بات ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے اسے خود بخود نکال دیا کرو۔ کہتا ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں؟
کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میلہ لگا ہوا تھا تو ہم بھی آ گئے، جیسے گھر میں بارات آئی ہوئی ہو۔ تو جو آدمی ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا وہ بھی آ گیا۔ جب پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں نے رونق دیکھی تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ یا کچھ کھا کے چلے جاؤ۔ اس لیے جو انٹروڈر خود بخود آ جائے وہ ہوتا ہے محفل میں مداخلت کرنے والا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ہاں یہی رواج ہے کہ مداخلت کرنے والے کو نکال دو، تو آپ غلط خیال کو نکال دو اور دعا یہ کرو کہ یا اللہ نیکی دے، نیکی کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں رہتی تو پہلے لکھ لیا کرو اور پھر اللہ کے سامنے پڑھ دیا کرو۔ اول تو جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاس ہی ہوتا ہے، اور جب پڑھنے لگتے ہو تب بھی اللہ پاس ہوگا۔ اگر آپ کی نماز قائم ہو تو جب بھی آپ نے مانگا وہیں ہی ٹھیک ہوگا۔ تو من چنگا ہو، دل صاف ہو تو ہر جگہ ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کا اللہ کے روبرو ہونا اور روبرو رہنا، یہی اصل حاصل ہے۔